میں اکثر یہ بات بتایا کرتا ہوں کہ دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات میں کھڑے عبادت میں، دن میں کھڑے عبادت میں، نماز کے بعد آپ نے ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں جگہ سنا ہے، نماز ختم ہوئی کیا؟ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل صیامنا، یہ روزوں کے لیے۔ ارے 29 دن کے روزے رکھ لیے، 30 دن کے روزے رکھ لیے، کوئی معمولی بات ہے؟ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ربنا تقبل صیامنا، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل قیامنا، اے اللہ ہمارے کھڑے ہونے کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل سجودنا، اے اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما لے۔ دنیا کے اندر عبادت کی جو شکل سجدے میں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی شکل ہے ہی نہیں عبادت، کہ انسان اپنی سب سے محترم جگہ، یہ محترم پیشانی انسان کی سب سے محترم جگہ ہے، بولا انسان اپنی سب سے محترم جگہ دنیا کی سب سے ناقص جگہ جو زمین ہے، یعنی خاک میں رکھ دیتا ہے، لے جا کے خاک پہ رکھ دیتا ہے، لے جا کے اپنی پیشانی کو، اپنی محترم جگہ کو لے جا کے خاک پہ رکھ دیا۔ اس کے بعد عبادت کے وجود ختم ہو گئے، اس سے عبادت کے وجود میں اس سے بڑھ کر نہیں، یہ آخری عبادت کا درجہ، اپنی پیشانی کو خاک پہ لے جا کے رکھ دیا، عبادت ہو گئی۔ لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث میں، دعاؤں میں یہ ملے گا کیا؟ ربنا تقبل سجودنا۔ ارے پیغمبر کا سجدہ، آپ ذرا سوچئے، اللہ کے پیغمبر کے سجدے کے مقابلے میں کائنات کے اندر کوئی اور سجدہ ہوگا؟ نہیں، لیکن وہ پیغمبر بھی اپنے اس سجدے کے بعد بھی اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ میرے اس سجدوں کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے سجدوں کو قبول فرما لے۔ کیا مطلب ہے کہ بھائی عبادت کی ایک شکل سجدہ ہے اور عبادت کی ایک شکل قبولیت ہے۔ یہ سجدے کا وجود یہ ہلکا درجہ ہے، قبولیت کی جو شکل ہے وہ اصل درجہ ہے۔